کی طرف آتے ہیں۔ ایک کویسچن ہوا یہ جو ابھی کرین گری ہے اور بہت سارے حجاج اس میں شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہو گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ سنا ہے کہ اس طرح جب کوئی حج میں بیچ میں درمیان میں فوت ہو جاتا ہے تو ہر سال اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، ایسا حدیثوں میں یقیناً موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے شہداء تھے اگر وہ الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، اللہ نہ کرے، میں اس وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان نادانستہ طور پہ کچھ ایسے جملے زبان سے نکال دیتا ہے یا کوئی ایسا خراب عقیدہ کر لیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کرائسس میں مبتلا کیا تو اس نے کہا کہ اللہ تو بہت بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے کچھ جملے کہہ کر بعض لوگ اپنے ایمانوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ تو چاہے مکے میں فوت ہوں، چاہے مدینے میں، چاہے روضہ انور کے سامنے، چاہے کعبۃ اللہ کے سامنے، ان کے لیے بخشش و نجات نہیں ہے۔ اسی لیے ڈرنا چاہیے کہ اچانک موت آ سکتی ہے۔ جو وہاں پہ تھے کیا ان کو یقین ہے کہ موت آئے گی؟ کتنی اچانک موت آئی، یعنی ناقابل یقین موت جس کو کہتے ہیں کہ سب بالکل سکون سے ہوتے ہیں، ایک دم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان سے استثناء کر کے، اور ہمارا حسن ظن ہے، ہم کسی پہ بدگمانی تو کر نہیں سکتے، ہمیں کیا پتہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے کیا نہیں، کیا اس کی سوچ تھی، کیا فکر تھی، ہمیں سب کو مسلمان ماننا واجب ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل معلومات میں اضافے کے لیے میں نے عرض کر دی۔ تو بہرحال وہ جتنے بھی لوگ تھے جو حج سے پہلے فوت ہو گئے، ان کو مکمل حج کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے اچھی طرح یاد ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو حج عمرے کے لیے نکلا اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو قیامت تک طواف کرتا رہے گا، حج یا عمرے کرتا رہے گا، اس کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ جو لوگ وہاں فوت ہوئے، ہمیں بھی افسوس ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، کوئی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، تو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مجھے بھی بہت دکھ اور افسوس اس جہت سے ضرور ہوا کہ جب کوئی عزیز قریبی آدمی فوت ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اس اعتبار سے وہ انتہائی خوش قسمت لوگ تھے کہ حج کے سے پہلے وہ شہید ہوئے، ایک تو یہ ناگہانی آفت سے فوت ہوئے شہید، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا حسن ظن ہے کہ سب کے سب بخشے گئے۔ اس کے علاوہ پھر ان کے اگر یہ حدیث کو، یہ جو حدیث ہے کہ فرشتہ ان کی شکل کا پیدا ہو کے قیامت تک حج یا عمرے کرتا رہے گا، یہ سارا ثواب ان کو ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ اس مقدس زمین میں ان کا وصال ہوا ہے، پھر دفن بھی وہ وہاں پر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابوبکر صدیق نکلیں گے، پھر عمر فاروق نکلیں گے، پھر جنت البقیع کے جتنے مدفونین ہیں وہ نکلیں گے۔ اس کے بعد مکے کا فرمایا کہ جنت المعلا جو قبرستان ہے اس کے تمام مدفونین نکلیں گے، اور پھر دیگر قبور سے لوگ باہر آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو سرکار کی بروز قیامت زیارت کریں گے وہ شیخین کریمین، یعنی باہر نکلنے کے بعد، ویسے تو زیارتیں ہیں باہر نکلنے کے بعد، پھر اس کے بعد جنت البقیع والے، اور تیسرا نمبر پھر ان لوگوں کا ہوگا کہ جو جنت المعلا میں مکے میں مدفون ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ خوش قسمتی چاروں طرف سے ان کے اوپر آئی ہے۔ باقی اگر زندہ رہتے تو پاسبل تھا، زبان سے کچھ نکل بھی سکتا تھا، واپس جاتے کچھ خطا یا گناہ میں بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ میں کتنے حاجیوں کو جانتا ہوں کہ وہاں سے حج کر کے واپس آتے ہیں، شرارتوں میں لگ جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ان پر کرم تھا، جو مطلب یہ مجھ سے ایک اگلا کویسچن بھی یہ کیا گیا تھا آف ایئر کہ یہ ان کی خوش نصیبی تھی یا بد نصیبی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک سے ایک بڑا پروفیسر بیٹھا ہوا ہے اور ہر ایک کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیتا ہے، جی بڑے بد نصیب تھے، دیکھیں حج بھی نہیں کر سکے، کوئی کہتا ہے جی بڑے خوش نصیب تھے، دیکھیں وہاں فوت ہوئے۔ یہ یاد رکھیں، اس جملوں کو یاد رکھیں کہ یہ تو وہاں فوت ہوئے ہیں نا ناگہانی آفت سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کے لیے ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے تو فرشتوں کو دیکھتا ہے، قطار اندر قطار آتے ہیں، اسے جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اسے زمین سے آسمان تک سرکار نے فرمایا 2 قطاروں میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، عرش الہی کے نیچے لے جایا جاتا ہے، وہاں جا کے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، روح کو جسم کے ساتھ لوٹایا جاتا ہے،
منکر نکیر آتے ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات میں بالکل ثابت قدم رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کے بعد اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ تو جب آپ اور میں مریں گے، اگر حالت ایمان میں گئے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوا، میں واللہ یہ جملہ کہتا ہوں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اس منحوس دنیا سے نکال کر مجھے یہاں پہنچا دیا۔ کوئی مردہ جو وہاں راحت میں ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ دنیا میں آپ کے پاس واپس آ جائے، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر اس کو اختیار دے دیا جائے، وہ کہے گا نہیں، یہاں جو میں نعمتیں دیکھ رہا ہوں اور جو اللہ کی کرم نوازی اترتے ہوئے جو پہلے حجاب تھی میری آنکھوں کے سامنے ہٹا دیے گئے، میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہاں کی نعمتیں ایک عجیب و غریب نعمتیں ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایسی ہی محبوب ہونی چاہیے جیسے ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کر پینا اسے محبوب ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ یہ موت کے بعد کے معاملات ایک مومن کے لیے آزادی کا دور ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح کائنات میں اس طرح سفر کرتی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالی اجازت دے دے، جیسے تالاب میں تیرنے والا تیرتا ہے۔ تو اس طریقے سے روح چاہے تو مکے چلی جائے، مدینے چلی جائے، مرنے کے بعد ایک مومن کے لیے وہ راحتوں کے سامان ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کم عقل قسم کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ بعض کم عقل بیٹھ گئے ہیں، جن کو نہ دین کی الف بھی پتہ ہے نہ کچھ، نام کیا ہے جی عبد الرحمن، نام کیا ہے جی چراغ دین، نام کیا ہے جی نور الدین، نام ایسے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، اور دین کی الف بھی پوچھ لیجئے تو بیچاروں کو کچھ نہیں آتا، اور اس سوشل میڈیا پہ تب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی پہ کچھ کمنٹس پاس کر رہے ہیں، کسی پہ کچھ کر رہے ہیں، اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے، وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اب زندہ لوگ ذرا اپنی فکر کریں، وہ تو گئے جنت میں، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا